جون خود کہتے تھے کہ ہمارے خاندان میں پشتوں سے روایت ہے کہ ہمارا کوئی بھی فرد احمق، جاہل یا کم پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ایسا ہوگا تو میں اسے اپنے خاندان سے آگ کر دوں گا۔ اور یہ کوئی بھڑک نہ تھی، کیونکہ ان کے والد علامہ سید شفیق حسن ایلیا خود ایک عالم ادب، فلسفی، فلکیات کے ماہر اور کئی زبانوں کے استاد تھے۔ عربی، فارسی، انگریزی، عبرانی، سنسکرت، وہ زبانیں جنہیں سیکھنے میں لوگ عمر لگا دیتے ہیں، وہ ان کی زبانوں کی تھیلی میں پہلے سے موجود تھی۔ ان کے بڑے بھائی رئیس امروہی ایک ایسے شاعر جن کی شاعری میں نفسیات بھی تھی اور بصیرت بھی۔ وہ قومی اور سیاسی موضوعات پر شاعری کرتے اور آنے والے حالات کو پہلے ہی شعر میں بیان کر دیتے۔ جون ایلیا پر رئیس بھائی کی شاعری نے گہرا اثر ڈالا۔ چلی کچھ آج انداز سے نسیم سحر کہ بار بار کسی کی صدائے پائے۔ دوسرے بھائی سعید محمد تقی، جن کی زندگی کا محور فلسفہ رہا، یہ وہی تقی تھے جنہوں نے کارل مارکس کی مشہور زمانہ کتاب داس کیپٹل کا اردو میں ترجمہ کیا، ایک ایسی کتاب جو دنیا کی چند انقلابی کتابوں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ اب سوچئے، ایسے خاندان میں پیدا ہونے والا بچہ کیسے نہ جون ایلیا بنتا۔ کتابوں، بحثوں، دلیلوں اور سوالوں کی گونج میں پروان چڑھنے والا کوئی بچہ آخر کب تک عام رہتا؟ لیکن اس شاندار علمی ورثے کے ساتھ ایک کڑوا سچ بھی جڑا ہوا تھا۔ جب جون ایلیا صاحب شعور کی عمر کو پہنچے تو ان کے گھر میں صدیوں سے چلا آ رہا زمیندارانہ جاگیردارانہ نظام شکست کے مرحلہ سے گزر رہا تھا۔ جون ایلیا کے والد صاحب کو علم و ادب سے تو عشق تھا، لیکن معاشی لحاظ سے وہ اپنی عملی زندگی میں بہت پیچھے تھے۔ وہ کوئی نوکری بھی نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے گھر کے جو معاشی حالات تھے وہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے میاں بیوی کے اندر اکثر لڑائی رہتی۔ اسی ماحول میں جون ایلیا بڑا ہوا۔ گھر میں علم کا سمندر تھا مگر روٹی کے لیے راستہ نہیں تھا۔ شاید اس لیے جون ایلیا اپنی زندگی کو ناکام اور برباد کہتے ہیں۔ ان کے بقول باپ نے انہیں دنیا کے اندر جینے کا ہنر نہیں سکھایا، بس علم کو سب کچھ بنا کر پیش کیا۔ جون ایلیا کا کہنا تھا کہ جس بیٹے کو اس کے خیال پسند باپ نے یہ سکھایا ہو کہ علم سب سے بڑی فضیلت ہے اور کتابیں سب سے بڑی دولت، تو وہ بیٹا رائے گا نہ جاتا تو اور کیا ہوتا۔ علامہ شفیق حسن ایلیا عالم و شاعر کی حیثیت سے تو کامیاب تھے، مگر ایک باپ کی حیثیت سے جون کے دل میں ناکام ٹھہرے۔ جون کہتے تھے کہ اگر میرے باپ کی جگہ کوئی دنیا شناس شخص ہوتا تو آج میں وہ نہ ہوتا جو ہوں، میں شاید ایک کامیاب، صحت مند، خوشحال آدمی ہوتا، اور میری زندگی صرف عیش ہی نہیں، بے حد شاندار عیاشی کے ساتھ گزرتی۔ جون ایلیا کو بچپن میں اسکول جانے سے کبھی محبت نہیں ہوئی۔ کتابوں سے تو عشق تھا، لیکن اسکول کی عمارت انہیں قید لگتی تھی۔ جون کی ماں کی آنکھوں میں ایک ہی خواب تھا کہ ان کا بیٹا تعلیم